نہیں رہے، ہم صرف تبلیغ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح. آج بندہ کو اصلاح پہ لگا ہوا ہے. ساری عمر تجھے اصلاح ہی کرنی ہے، تو تجھے انعام کب ملے گا؟ کامیاب ہونا چاہیے. اصلاح کے بعد کامیابی ہے کہ جب تو اپنی اصلاح کر لے گا تو ثابت قدم ہو کے تو چل پڑے گا. اصلاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے اندر سے شک ختم ہو. دین جب تمہاری اصلاح کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تمہارے اندر سے شک ختم کرتا ہے. جب تمہارے اندر سے شک ختم ہو جائے گا تو تم کیا ہوگے؟ مضبوط ثابت قدم ہو جاؤ گے کہ کسی بھی مسئلے میں گھبراؤ گے نہیں، کسی بھی آزمائش میں گھبراؤ گے نہیں. آج تو ہر بندے کے دل میں گھبراہٹ ہے، ہر بندے کے دل میں پریشانیاں گھبراہٹ ہے. کیوں گھبراہٹ ہے؟ کہ ہمارا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا. اب دین حاصل کرنے کے باوجود، دیندار ہونے کے باوجود ہم نفس مطمئن نہیں رکھتے تو ہم کسی کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. اصلاح کرنے کی صرف اسے اجازت ہے جو نفس مطمئن ہو. ٹھیک ہے؟ تو جتنا وہ مطمئن ہوگا اتنا ہی اس کا اعتماد ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ جتنا وہ اعتماد میں بات کرے گا اتنا ہی دوسرا آدمی اس کی بات کو ماننے لگ جائے گا. تو نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، کہ تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو. ٹھیک ہے؟ جب انسان کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے، کس کا اعتماد؟ اللہ رسول نے بھروسہ، یعنی عہد پہ تمہیں اعتماد ہے. جو اللہ تم سے عہد کرتا ہے اس عہد کا تجھے بھروسہ ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے. اب ہم مسلمانوں کو نماز کا تو پتہ ہے مگر مسلمانوں کو عہدوں کا نہیں پتہ. اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج کا مسلمان عہد کا پاسدار نہیں ہے. جب عہد کا پاسدار نہیں رہے گا تو اس میں اور منافقت میں فرق کوئی نہیں رہے گا. ہمیں دین کے عہد نہیں بتائے جاتے کہ ہم کلمہ پڑھ لیا تو ہم کن اللہ کے عہدوں کے اب پاسدار ہو گئے کہ ہم نے شک نہیں کرنا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے، جو اس نے وعدہ کیا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر بندہ اب شرکی نظر آئے. اللہ نے عہد کیا ہوا ہے کہ روزی میں تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو فلاں بندے کے پیچھے لگا ہوا، اس نے تیرے ساتھ عہد ہی نہیں کیا روزی کا. وہ توکل جو اللہ کے بندے نے رکھنا ہے، جو بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. نماز پھر موت میں دوں گا. ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے عہد پہ بندہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، موت، عزت، خواہش، زندگی، خوشحالی، برکت، عزت، یہ سب اللہ کے وعدے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جو ہم وعدے بھول گئے ہیں. کیا؟ ٹھیک ہے؟ ان وعدوں کا وہ پاسدار ہمیں بنا دے. کیا بنا دے؟ اس لیے کہتے ہیں جب تک کسی بزرگ کے بیعت یعنی عہد کے پاسدار نہیں ہوگے تمہیں عہد کا کیا پتہ چلے گا کہ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے. تو یہ تم سے وعدے لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ اور یہ کیوں لیتے ہیں وعدے؟ تاکہ تم اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جائے کہ اللہ بھی وعدے کرتا ہے. اگر یہ ان وعدوں کو تمہارے سامنے لاتے ہیں جو اللہ نے کیے ہوئے ہیں اور جو بندے نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے کیے ہیں کہ میری توبہ، ٹھیک ہے، میں پاک پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے توبہ کر لی ہے،
میں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے۔ دین اسلام کے رکن کیا ہے وہ پتہ کیا ہے، رکن کا پاسدار کون ہوگا؟ اللہ نے ان رکنوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم سے عہد لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تو عہد کر، تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو کوئی صحبت اختیار نہیں کرے گا۔ یہ نماز کے عہد ہے، کلمے کے عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان عہدوں کو جب کوئی تمہیں یاد کروائے گا تو تمہیں احساس ہوگا نا کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر نماز کا پاسدار نہیں بنا، یعنی کہ حفاظت کرنے والا نہیں بنا۔ اور اللہ کہتا ہے جو چیز مسلمان کو میں نے دی ہے وہ ایمان کر دی ہے، حفاظت کے لیے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا کہ ہمارا اللہ سے عہد ہے حفاظت کرنے کا، صرف کرنے کا ہی نہیں ہے، ہم صرف نماز پڑھ لیں اور اس کی حفاظت نہ کریں تو پھر کیا ہے، تمہارے منہ پہ مار دی جائے۔ اب نماز پڑھانا تو سکھا دیں گے ہمیں مولوی، مگر اس کے عہد کا پاسدار حرمت، ٹھیک ہے، یعنی نمازی پہ بے نمازی انگلی نہ اٹھائے، یہ نماز کی حرمت ہے۔ اگر ایک نماز پڑھنے والا آدمی ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا اور بے نمازی اگر نمازی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس نے نماز کی حرمت کا پاسدار نہیں رہا، اس لیے اللہ نے اس کا آسان نہیں کیا ہوا تو دوسرا اس پہ انگلی اٹھا تو اس نے کوئی عہد کی پاسداری نہیں دیکھی، جھوٹ بول دیا، اس نے گالی دے دی، اس نے تو اسے کہا یہ کیسا نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو موقع دینا بھی کسی کو، دشمن کو، ٹھیک ہے، یہ بھی عہد میں آتا ہے کہ تم نے موقع دیا۔ جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی عہد کی پاسداری، ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان ہوں گے، کامل ہم سیکھنے سکھانے والے مسلمان ہیں کیا؟ کہ ابھی سیکھتے اور سکھا رہے، سیکھنے سکھانے میں مکمل علم، جب ہم مکمل مسلمان ہوں گے تو پھر سیکھے اور سکھائیں گے بھی اور بن کے مومن دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، بن کے نہیں دکھاتے، تو جو ہم نے سیکھا ہے یا جو سکھا رہے ہیں اس کی طرح ہم بنے ہیں، جو اللہ کا قرآن حدیث کہہ رہی ہے ہمیں، کیا اس کو ہم نے اپنایا ہے؟ تو سیکھنے سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس چیز کو جو تمہیں سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے لو۔ جب تم لوگ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تعریف بن جائے گی۔ تم خود سے تعریف والے نہیں ہو، خود سے کیا ہو تم؟ غلطی کے پتلے ہو، انسان خطا۔ مگر جس چیز کو تم نے اپنایا کلمہ پڑھ کے، وہ تمہاری غلطیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ جب پردے ڈال دیا تو کسی نے ہم انگلی کیوں اٹھائی؟ اس سے ثابت ہے کہ ہماری غلطیاں ایسی تھیں کہ اللہ نے پردے ہی نہیں ڈالے، ٹھیک ہے، اپنی رحمت نہیں کی۔ جب ہم پہ اللہ نے رحمت نہیں کی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سے نماز میں خطا نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم نے دین کو صحیح نہیں سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو دین سب سے بڑا سار ہے، اپنی عادت میں لے لیتا ہے اللہ دیندار کو۔ جب اللہ اپنی و ایمان میں، سلامتی میں ایمان والے کو لے لیتا ہے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر وہ تکلیف میں کیوں مبتلا ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے اس سے کوئی سرکشی ہوئی ہوگی، کوئی گناہ ہوا ہوگا، کوئی نادانی ہوئی ہوگی، کوئی بھول ہوئی ہوگی، اس وجہ سے اللہ نے اسے یاد کروانے کے لیے اس پہ کوئی نہ کوئی آفت ڈالی ہے تاکہ وہ اپنی بھول کو یاد کر سکے۔ یہ بھی اللہ کا مومن پہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی غلطی
اسے یاد کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسے پریشانی لاحق کرتا ہے تاکہ مومن جان جائے اللہ بلا وجہ کوئی بھی مصیبت کسی پہ نہیں ظاہر کرتا جب تک وہ بندہ کوئی غلطی نہ کرے۔ انہیں اگر چیزوں سے ہم اسلام کو سمجھیں گے تو ہمیں ہر چیز دن پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دن آج کرتا ہے، آج کیوں ہم پہ آفت آئی ہے، کیوں ہم پہ پریشانی آئی ہے، کیوں رزق کم ہوا ہے، کیوں ہماری گفتگو بدل گئی ہے، کیوں ہمارا سر جو ہے نا وہ نافرمانی میں چلا گیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ تو جب وہ ساری وجہ معلوم ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیوں کہا گیا ہے کہ سب سے اچھا ہے، کہ تمہیں ہر وقت آگاہی دیتا ہے، اگر تم رجوع کرو اللہ کی طرف تو تمہیں وہ ہر چیز کی خبر دے گا کہ فلاں چیز تم پر غالب کیوں ہوئی ہے، تمہاری کون سی کمزوری کی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا دشمن تم پہ غالب ہو گیا، شیطان تم پہ غالب ہو گیا، نفس تم پہ غالب ہو گیا، ٹھیک ہے، جنات تم پہ غالب ہو گئے، خبیث اور خباث ارواحیں تم پہ غالب ہو گئی، جادوگر تم پہ غالب ہو گئے، کافر یہودی نصرانی تم پہ غالب ہو گئے، تمام قلبوں کے بارے میں دین تمہیں وضاحت سے بیان کرے گا تاکہ تم جان سکو کہ قلبہ اللہ نے مجھے دینا تھا مگر میں نے ہی اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے باقی مخلوق مجھ پر غالب ہو گئی، حتیٰ کہ یہ مخلوق میری تابعہ تھی، جو میں چاہتا یہ کرتی اگر میں اللہ کی چاہت کو رد نہ کرتا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی